جی ہاں، بس ایک سیکنڈ میں اس کو تھوڑا سا اسکرین کو شیئر کر لیتے ہیں. سلائڈ شو پہ لگا دیجیے. دیکھا؟ جی ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی شو ہی ہے آپ کے پاس؟ جی جی ہو رہی ہے. جی ہاں. تنازعات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ آپ سب کو ماشاءاللہ محترم مولانا مفتی حسن صاحب نے اور مولانا ابراز صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم ترین ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو کہ ہمارے معاشرے کے ساتھ یا ہماری فیلڈ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ یا کسی کے جگہ ہمارا سامنا ہوتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو عمومی طور پہ ہمیں مختلف نوعیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کریں تو ظاہری بات ہے آپ کا، اگر آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو لوگوں کا ہمارے معاشرے کے اندر مختلف طرح کا طرز عمل ہوتا ہے. تو اگر آپ کو تنازعات سے نمٹنا نہیں آتا، اگر آپ کو کسی معاملے سے کنفلکٹ سے یعنی کہ نمٹنا نہیں آتا، اس کا لازمی جز یہ ہوگا کہ آپ اپنا نقصان کریں گے. اس کی وجہ کیا؟ آپ کیوں نقصان کریں گے؟ یہ لفظ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا معیار ہے یا جو آپ کا ایک سٹیج ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے آئیڈیل ہے. آپ معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. اگر آپ تنازعات سے مؤثر انداز سے نہیں نمٹتے، اگر آپ تنازعات کی رو میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس کا نقصان صرف آپ کو نہیں ہوگا، آپ کی پوری فیلڈ کو ہوگا اور آپ کے مقام اور منصب کو ہوگا جو کہ آپ نے برسوں کی محنت کر کے بنایا. تو اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں تنازعات سے نمٹنے کا طریقہ آنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ باہمی نزاع کسے کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ لوگوں کی ضروریات، خواہشات، مقاصد، اقدار، مفادات، اصولوں اور رویوں کے مابین عدم مطابقت اور نااتفاقی کی حالت. دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں ہم دو لوگ ہیں، کوئی بھی کر لیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ دو ہیں، لیکن ان کی ضروریات الگ ہیں، ان کی خواہشات الگ ہیں، ان کا طرز عمل الگ ہے، ان کا مقصد الگ ہے، ان کی زندگی کا جو ویژن ہے یا جو ان کا دیکھنے کا زاویہ نظر ہے وہ الگ ہے. اب دو کے دو ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے کہ آپ کی ضروریات میں اور دوسرے کی ضروریات میں فرق ہے، آپ کے اور دوسروں کے درمیان میں فرق ہے، تو آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوں گی کہ آپ اپنے مقام کے اپنے اس نہج سے آپ نیچے نہیں آ سکیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں آپ کسی کو چیز سمجھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کی قدر معاشرہ نہیں جانتا. اب ایک بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ اس سے توقعات یہ لگا کے بیٹھیں کہ وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھے گا، تو یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہے. اب آپ میں سے مائک آن ہے، اگر دیکھ لیجیے. جی ہاں جزاکم اللہ خیرن. تو یہ دیکھیے گا کہ جب آپ کو اس طرح کی سے آپ کا ذہن اس حوالے سے بالکل 100% کنفرم ہونا چاہیے کہ آپ کی ضروریات ایک جیسی ہیں، نہیں ہو سکتی، آپ کے مطابق ہیں لیکن دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتی. تو اس لیے لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی خواہشات، لوگوں کے مقاصد، لوگوں کے مفادات، لوگوں کے اصول، تو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہی چیزیں پڑھیں گے. جی ہاں، تو ہم دیکھیں سوال، کیا کبھی آپ کو باہمی نزاع کا سامنا کرنا پڑا؟ نیز آپ نے وہاں کیا کردار ادا کیا؟ جو نتیجہ نکلا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی ہاں کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک ساتھی مجھے بتا دیں. کبھی باہمی نزاع کا سامنا کرنا پڑا، نیز آپ نے وہاں کیا کردار کیا؟ جی ہاں. جو نتیجہ نکلا آپ اس کے بارے میں اب کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی واسطہ پڑا ہے؟ جی تنازع تو رہتے ہیں حضرت جی، تو معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، جی زمین کے تنازع آ جاتے ہیں، گھریلو تنازع آ جاتے ہیں. ان کے لیے ایک اعتدال پسندی ہونی چاہیے، یعنی میانہ روی کا راستہ اختیار جی کرنا چاہیے.
ادھر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی انصاف ہونا چاہیے اس تنازع کا حل کے لیے، تو اس طرح یہ بالکل جی ہاں جی چلیں جزاکم اللہ خیر ماشاء اللہ بہت ہی بہترین انداز دیکھیں کہ ہم جہاں پہ زندگی گزارتے ہیں نا آپ کو وہاں پہ تنازعات سے واسطہ پڑے گا ہی ایسا جی نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ میں بھی بیٹھے ہیں کہ جہاں پر یعنی کہ اگر آپ مثال دیں ہم کہ آپ مسجد کے محراب کے اندر بھی بیٹھے نا تو پھر بھی آپ یہ توقع نہ کیجیے گا کہ آپ کو تنازعات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بالکل صحیح، وہاں پر بھی آپ کو مختلف طرح کی چیزیں سامنا کرنا پڑے گا واسطہ پڑے گا تو اس لیے آپ نے یہ ذہنی دو میں خیال رہنا ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا یا تنازعات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا تنازع کیا ہے یعنی کہ آپ کی اس دوسرے کی سوچ اکٹھی نہیں ہو سکتی تو بامی نزاع کے محرکات دیکھیں چیزوں کو دیکھنے کا الگ الگ زاویہ نظر اصول و ضوابط اور مقصد سے ناواقفیت ذہنی ہمانگی کا فقدان دیکھیں جب آپ کی یعنی کہ ذہنی ہمانگی نہیں ہے میری اور آپ کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے حالات الگ ہیں میرے الگ ہیں تو اسی طرح اگر میں آپ کو اپنی سوچ کے مطابق پرکھوں گا تو لازمی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے تو جگڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں گے منفی سوچ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے اور اللہ معاف کرے کہ آپ ہمارے یعنی کہ اہل علم کا طبقہ بھی اس کو بھی یعنی کہ وہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو دیکھیں ہمارا دین سختی سے منع کرتا ہے کہ کیسے کہتے ہیں یعنی کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث کہ آپ بدگمانی سے بچیں کیونکہ بعض بدگمانیاں بہت بڑی جھوٹی بات ہوتی ہیں تو اس لیے آپ اپنے آپ کو منفی سوچوں سے نکالیں دوسروں کے بارے میں غلط تاثر قائم کرنے سے بچیں اپنی رائے پر ڈٹ جانا دیکھیں اگر کوئی رائے ہے میرے مطابق وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دلائل دیتے ہیں آپ حقائق بیان کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنی رائے کو چھوڑ کے تو دلیل کی بنیاد پہ آپ کی رائے کو اختیار کروں لیکن اگر میں اپنی رائے پہ ڈٹ جاؤں کہ نہیں بس اب میں نے یہ بات کہہ دیا مجھے کوئی بات موڑ کے تو دکھائے پھر میں اس کو دیکھوں گا پھر بھی اس کا نقصان ہوگا تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ ٹیم میں ایک ہی مزاج ایک ہی قوم ایک کلچر سے لوگ بھرتی کیے جائیں تاکہ ایسے نوبت ہی پیش نہ آئے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر لیں کہ ٹیم کے اندر سے انہی لوگوں کو رکھیں کہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہیں تو کیا یہ ٹیم بہتر ہوگی السلام جی علیکم جی بالکل جی استاد جی اس جی میں ہاں ماشاء اللہ بہتری تو آ سکتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کی جی سوچیں تو مزاج مختلف ہوتے ہیں اس میں ان کی جی بھی ہاں سننی پڑے گی اور ہمارے اپنے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو بھی عمل کرنا پڑے گا جی اور بالکل اس کو اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سن لیں تو ہو سکتا ہے کہ اینڈ جو ہے وہ ون ون پوزیشن پہ آ جائے جی ہاں جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم بہت ہی اچھی دیکھیں بات جی لیکن دیکھیے گا کہ یہ جو ہمارے بھائیوں نے رائے دی ہے ماشاءاللہ کہ یہ بہتر ہے کہ ایک ہی مزاج کے رکھے لیکن یاد رکھیے گا ایسے ایک ہی دنیا رائے کا جی نظام نہیں چلتا ہمانگی والے لوگ ہوں جی دیکھو ہمانگی وہ چیز ہوتی ہے لیکن دیکھیں اگر ایک ہی طرح کے لوگ ہوں مثلا اگر اب میں کسی جگہ پہ ہوں میں کیا کرتا ہوں میں سے اپنے کوئی خاندان والے لوگ رکھ لیتا ہوں مثلا کوئی تایا چاچا آگے کوئی کزن وغیرہ ساری چیزیں انہیں کو رکھ لیتا ہوں اور پھر جو ہے کہ آگے جو سارے نقصان ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے تو اس لیے یہ کہ آپ نے یہ کسی نے میرے سے سکرین شیئر کیا آپ کو نظر آ رہی ہے میری سکرین تو جی ہاں تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی اگر ہم ایسے کوشش کریں تو اپنے آپ کو یہ چیز رکھیں کہ آپ اگر ایسے ایک ہی طرح کے لوگ رکھیں گے آپ ترقی نہیں کر سکیں گے آپ مختلف طرح کے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے مختلف واسطوں سے پڑھیں گے تبھی جا کے آپ کچھ سیکھیں گے ورنہ اگر دیکھیں سب ٹھیک کرنے والے ہوں تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ استاذ کو جو ہے شاگرد بناتے شاگرد استاذ بناتے ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ شاگرد سوال کرتے ہیں شاگرد پوچھتے ہیں تو پھر استاذ بنتا ہے وہ مطالعہ کرتا ہے وہ توجہ وہ دیکھتا ہے وہ کتابیں ڈھونڈتا ہے وہ حل تلاش کرتا ہے تو پھر جا کے ایک استاذ بنتا ہے تو اس لیے ایسے نظام نہیں چلتا کہ اگر آپ ایک ہی طرح کے لوگ رکھ لیں تو اس لیے یہ کہ آپ کو تنازعات سے نمٹنے کا طریقہ آنا چاہیے انشاءاللہ تو مشہور کہاوت ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11 جی ہاں تو اس کا کیا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے ٹائم کم ہے ہمارے پاس تو دیکھیں آپ اکیلے ہیں تو اکیلے ہی ہیں لیکن جب آپ دو مل جائیں گے تو آپ کئی لوگوں کے مقابل میں کام کر سکتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی ٹیم ڈیولپ ہو
تو اس کے لیے آپ کو تنازعات سے نمٹنے کا طریقہ آنا چاہیے انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ باہمی اختلاف و نزاع برا نہیں ہے، بلکہ ہمارا باہمی اختلاف و نزاع پر رد عمل سے اختراعی یا تباہ کن بنا دیتا ہے۔ دیکھیے گا، اختلاف ہو سکتا ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہیں، دلائل مختلف ہو سکتے ہیں، تجزیات مختلف ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا رد عمل، مثلا آپ کے سامنے کو آیا اور آپ سے آ کے کہتا ہے کہ اچھا جی آج قاری صاحب مسجد کے اندر اذان لیٹ کیوں ہو گئی ہے؟ ایک دم سے آپ شروع ہو گئے کہ نہیں اچھا جی آپ تو آتے نہیں ہیں مسجد کے اندر، آپ تو فجر کے ٹائم پہ آتے ہیں، اور آ کے ہمارے اوپر تقریر کرنا شروع کر دی، دیکھیں گا پھر اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو مثلا بعض لوگ نا، یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک بات کر کے تو اپنی بات کا اینڈ کروں گا، کہ بعض لوگ آپ کو صرف اس وجہ سے آپ کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ آپ کو یہ دیکھیں کہ اس کا طرز عمل کیا۔ جب آپ کا طرز عمل اس کے اوپر ایسا ہوگا کہ جو آپ کے مقام سے گرا ہوا ہوگا، تو آپ آلریڈی ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں اور آپ اپنے مقام سے کئی لوگوں کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم چند لوگ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی چوک چوراہے سے یا کسی ایسی دکان پہ یا بازار میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے یعنی کہ جاننے والے لوگ ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی ایسا آ کے کہتا ہے کہ اچھا جی آپ کے مزاج کے خلاف بات کر دی، آپ اس کو غصے ہوتے ہیں، آپ اس کو دو چار سنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس اکیلے کو سنائی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والے وہ درجنوں لوگ آپ سے متنفر ہو گئے، کہ وہ کیا بعد میں آپ کے بارے میں تبصرہ کریں کہ یار یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ ایک عالم دین، ہمیں یہ صبر کا درس دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے معاملات کو نمٹنا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی، تو اس لیے کہتے ہوتے ہیں ہمارے مشہور استاد ہیں شیخ عاطف صاحب، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی نا، جب اگر 10 کتے بھونک رہے ہوں تو ایک شیر 11واں نہیں بنتا ہے، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، پھر اس کی شان اور اس کا مزاج ایک الگ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ جب آپ سے اختلافات کا سامنا ہو، آپ کا رد عمل آپ کے مزاج کے مطابق یا آپ کے مقام کے مطابق ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ جو ایک عالم دین کا ہو، وہ ہونا چاہیے جو ایک دین پڑھنے والے کا ہو، وہ ہونا چاہیے جو ایک استاذ کا ہو۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کا رد عمل منفی نہ ہو بلکہ پازیٹیو ہو، اور آپ اس کو ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے تو انشاءاللہ دیکھیے گا، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں مزید بہتر انداز سے انشاءاللہ پیش آئیں گی۔ جی ہاں، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے، جی ہاں، تو ہم باہمی نزاع کا ایک موقع، یعنی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں، تاکہ ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس، جی ہاں، تو ہمارے پاس تو تقریباً ٹائم اگر گزر چکا ہے، تو مولانا نصیر اللہ صاحب ہوں تو اگر وہ کائنڈلی بتا دیں تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کچھ کر لیں۔ باہمی نزاع ترقی کا ایک موقع۔ مولانا عبد البصیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ جو اس سے پہلے والی سلائیڈ تھی اس پہ سیرت سے واقعات ہمیں ساتھیوں سے ضرور لینے چاہیے، کہ چونکہ انسان ہونے کے ناطے سے باہمی نزاع صحابہ اکرام کے بیچ میں بھی ہوا ہوگا، کچھ واقعہ ہمارے یہاں سیرت نگاروں کو معلوم ہوگا، اس کی طرف ذرا اشارہ فرمائیں، اور پھر اس کا حل کیا نکلا تھا۔ تو کوئی ایک واقعے کی طرف ضرور یہاں پہ ساتھی فرمائیں۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایک یہودی کے ساتھ لین دین تھا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا، جھنجھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف پہنچائی، چونکہ اختلافات کا معاملہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے خوش لبی سے اس کا معاملہ سارٹ آؤٹ کیا۔ حالانکہ غصے والی بات تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا، تاکہ وہ یہودی سے آیا کہ بعد میں وہ کر دیا۔ بہت خوب، بہت بہترین اشارہ کیا ماشاءاللہ۔ اور جی کسی اور واقعے کی طرف کوئی اشارہ فرمانا چاہیں علماء کرام میں سے؟ جی ہم مائک الاؤ ہیں آپ سے بھی۔ جی قاری شوکت صاحب۔ جی حضرت اس میں صلح حدیبیہ والا واقعہ بہت خوب، بہت خوب جی، بس صرف اشارے کرتے جائیں، چونکہ پتہ چل رہا ہے کہ چونکہ سب نے پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ سیرت کو بھی اور واقعات کو بھی۔ جی عبد البصیر صاحب آگے اس کو مکمل کرتے جائیں۔ جی اس میں حجر اسود کو رکھنے والا معاملہ ہے۔ بہت خوب، مفتی اسد صاحب ہمارے نیکسٹ اسپیکر آ گئے ہیں یا ابھی وہ نہیں ہے؟ جی موجود ہیں، آپ یہ والا موضوع مکمل فرما لیں تو پھر آگے انشاءاللہ ان کو دیتے ہیں۔
جی ہاں انشاءاللہ بس ہم مختصر یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے گا کہ باہمی نزاع ہم پڑھ رہے ہیں تو باہمی نزاع جو ہے نا انسان کی ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. مختلف آراء کی وجہ سے کام بہتر ہوتا ہے, جذباتی ذہن کا بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ ڈھانچہ وہ مزید ترقی کرتا ہے, آپ کو مختلف طرح کے واقعات سے اور حالات سے نمٹنے کا طریقہ آتا ہے. زاویہ نظر پر محنت کا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں, کہ آپ اپنی رائے کو کیسے بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو باہمی نزاع سے نمٹنے کے عمومی انداز اور نتائج کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں, بس پھر ہم اس کو انشاءاللہ اپنے اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. تو دیکھیے گا کہ یہ جو سوال ہے کہ ہمارے یہاں نا کچھ اس طرح کی نوعیت پیش آتی ہے کہ جب ہم آپس کے اندر اختلافات کا شکار ہوتے ہیں, ایک انسان گریز کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ نہیں بس نہ اب تو میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے, نہ وہ بات کرتا ہے نہ ہی میں بات کرتا ہوں. تو دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ اشتراک عمل, کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیے یہ بات ہو گئی ہے, تو آپ چلتے ہیں جا کے بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سن سنا کے تو بات چیت کر لیتے ہیں. تو پھر تیسرا معاملہ ہوتا ہے کہ سمجھوتا, کچھ بس مان لیں, کچھ منوا لیں, کچھ درمیانہ سا راستہ نکال لیں, بس وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ کچھ ادھر کی اور کچھ ادھر کی ملا کے تو پھر بات چیت کر لیں. اور پھر چوتھا جو ہوتا ہے نا مقابلہ, کہ نہیں ایک ادھر ڈٹ کے بیٹھا ہے کہ نہیں میں نے بھی مقابلہ کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے بھی مقابلہ کرنا ہے. اب یاد رکھیے گا اگر آپ گریز کریں گے, اگر آپ اپنے دوسرے بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں, آپ نہیں کریں گے تو پھر دونوں ہی ہاریں گے, پھر آپ کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا. لیکن اگر آپ اشتراکی عمل کے ساتھ بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو حل کر لیتے ہیں تو آپ دونوں کی جیت ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ آگے بڑھیں گے, لڑائی جھگڑے کم ہوں گے, دیگر چیزیں کم ہوگی, تو آپ دونوں کی جیت ہے. سمجھوتا یاد رکھیے گا, سمجھوتے میں کچھ طرح کے یعنی کہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے کچھ چیزوں کے اندر سائیڈ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں, اس کے اندر کچھ ایسا درمیانہ سا حل نکال لیتے ہیں کہ مثلا آگ تو وہیں پر دبی ہوتی ہے, اوپر سے کچھ ہلکی سی مٹی یا لکڑی ڈال دی یا پتے ڈال دیے, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ سلگ پڑتی ہے, تو اس لیے پھر اس میں جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے, دونوں طرح کی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. مقابلے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے معاملات کو اشتراکی عمل کے ساتھ کیجیے گا, ایک دوسرے کے ساتھ سن سنا کے بیٹھ کے بات چیت کیجیے گا, تو انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کی وجہ سے آپ بھی آگے بڑھیں گے اور دیگر لوگ بھی آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم باہمی نزاعات سے اچھے انداز سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جزاکم اللہ خیر. اب اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹرین ہے ہمارے اسپیکر وہ انشاءاللہ موجود ہیں, وہ شروع کریں گے.